یہ جو آپ نام لے رہے ہیں تہوار کا، جس کا تعلق آج کی تاریخ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، میں تو خیر اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بے حیائی کا استعارہ ہے، اور بے حیائی سے اگر کوئی شخص نہیں بچتا تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ بلکہ اس سے بڑی بات آپ نے فرمائی کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، آپ نے فرمایا حیا اور ایمان جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، ملائے گئے ہیں، دونوں ساتھی ہیں۔ اذا رفع احدہما، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے نا، رفع الاخر، دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ گویا جہاں حیا کوئی نہیں وہاں ایمان کوئی نہیں۔ اور حیا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے اندر رکھنے کا نام حیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کا نام بے حیائی ہے، جس کو فحش یا فحشاء کہتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی تہوار ایسا ہو جس کا تعلق مذہبی یا معاشرتی یا کسی سماجی یا کسی بھی علاقائی روایت سے ہو، تو اس کے اوپر یہ بحث کی جا سکتی ہے جائز یا ناجائز کی، کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کی مختلف پہلو دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا تہوار جو نہ صرف دینی اقدار کے خلاف ہے، نہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ وہ انسانوں کے اجتماعی اخلاقی شعور کے خلاف، اور انسانوں کے اجتماعی اخلاقی شعور کے ادنا معیار پر بھی پورا نہیں اترتا، اس کے بارے میں ہم بحث کریں جائز ناجائز کی تو بڑی فضول بحث ہے۔ ناجائز ہونا چھوٹی بات ہے، لوگ ایمان کی فکر کریں جو لوگ اس طرح کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ لوگ، میں نے تو یہ بات کہی ہے، آپ نے جو پہلے اپنے سوال میں ارشاد فرمایا کہ اس پر رہنمائی ہونی چاہیے اور ہمارے پلیٹ فارم سے بات جانی چاہیے، تو میں اللہ کے فضل سے مختلف جگہوں پہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور بڑی تفصیل سے کہہ چکا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ چیز موجود بھی ہے کہ جو شخص مسلمان ہے اور وہ اس بے حیائی سے نہیں بچتا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جو شخص مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ بھی اگر اس طرح کے تہوار میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے انسان ہونے کی فکر کرے، کیونکہ یہ انسانی معیار سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اخلاق کا ایک معیار جانوروں کا بھی ہے، اور جو جانوروں کی نفسیات کے ماہر ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا سوشل میڈیا کے اوپر اور یوٹیوب پہ اس طرح کے آپ کو شاید لیکچرز بھی مل جائیں، کہ یا کسی ماہر سے پوچھ لیجئے گا کہ جو جانور ہوتے ہیں نا، وہ بھی خیال رکھتے ہیں نسب کا۔ ایک ماں کے جنے ہوئے جو میل اور فیمیل ہے نا، کبھی آپس میں جفتی نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ خیال ان کے اندر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ گویا جو محرمات کی حدود ہیں، وہ حرام حدود اگرچہ جانور ہیں وہ، لیکن ان کی انسٹنکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی بات ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں اپنی فطری اس اللہ کی طرف سے دی ہوئی فطرت کی وجہ سے۔ تو جو انسانوں کو اللہ کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ یہ تمہارے حرام رشتے ہیں، اور اس کو شعور کی طاقت بھی دے دی، اور اس کے وہ رشتے جو حرام قرار دے دیے، آج انسان ان حرام رشتوں میں بھی تعلق قائم کرنے چلا ہوا ہے، اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی پوری کوریج دی جاتی ہے، پورا اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو جانوروں کے معیار سے بھی گئے گزرے ہو گئے، جانوروں کا بھی کوئی معیار ہے اخلاق کا۔ اس لیے جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ جو مسلمان ہو کے اس طرح کی بے حیائی کے کاموں میں، اور وہ بھی بے حیائی کے کام جو بالکل علانیہ پوری دنیا کو سامنے بتا کر، اللہ اکبر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے ہر امتی کو معافی مل جائے گی سوائے ان کے جو علانیہ بدکاری کرتے ہیں، جو علانیہ برائی کرتے ہیں،
لوگوں کو بتاتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں. گویا جو چھپ کے کیا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ستار العیوب ہے، تو اس میں معافی کے چانسز ہیں. اور جس نے گواہ بنا لیے، پوری دنیا کو گواہ بنا لیا، تو اس لیے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا، یہ کوئی ایک تہوار نہیں، اس طرح کے جتنے بھی تہوار ہوں جو عام انسانی اخلاقی حدود سے بھی نیچے گرے ہوئے ہوں، اس کے اوپر یہ بحث کرنا کہ اس کو ہم اسلام کی نظر سے دیکھیں، اس کی شرعی حیثیت دیکھیں کہ وہ جائز ہے ناجائز ہیں، تو وہ ایمان کے منافی تو ہیں ہی، وہ عام انسانی اخلاقی معیار کے بھی منافی ہیں. تو اسی لیے جیسے قرآن کہتا ہے نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ لوگ جو ہیں اس طرح کے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو چوپایوں جیسے ہیں، مویشیوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں گئے گزرے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو با حیا بنائے، اس لیے کہ با حیا شخص ہی با ایمان ہوتا ہے، با حیا شخص ہی ایماندار ہوتا ہے، اور جس سے حیا رخصت ہو گئی اس سے ایمان بھی رخصت ہو گیا.